انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز نہج البلاغہ، اور بہت سارے علماء کرام نے نہج البلاغہ کی تعارف کی اور نہج البلاغہ کی معرفت کی کوشش کی، اور ہم بھی اس کوشش میں قدم رکھتے ہیں، اور مولا کائنات مشکل کشا امیر المومنین علی بن ابی طالب سے ہاتھ جوڑ کر دست بدستہ جو ہے وہ دعا کرتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ اس بہترین کتاب کو، اس ملکوتی کتاب کو، اس ملکوتی کلام کو سمجھنے میں ہماری مدد فرمائیں۔ بہترین کتاب، بہترین انداز، بہترین زندگی گزارنے کا سلیقہ۔ جس زمانے میں آپ جی رہے ہیں، حیرت اور سرگردانی والی کیفیت میں، جہاں آپ کی فکر جو ہے وہ بربادی کی طرف لے جایا جا رہا ہے فکر کو، اور جو ہمارے جہالت اور ہماری جو خیال کا کھوکھلا پن ہے، اور دوسرا جو ہے وہ سیکولرزم جو ہے وہ مسلسل چھایا جا رہا ہے، اور ایک زمانے میں عجیب انقلاب ہے، عجیب زمانے کے اندر مشکلات ہیں۔ ان مشکلات کے زمانے کے اندر رحمت الہی اور عنایت علوی کے ہاتھوں آپ کے دل کو اسرار علی سے آگاہ کرنے کے لیے ہم تیاری کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یہ نہج البلاغہ کی کتاب جو ہمارے پاس موجود ہے، آیت اللہ خمینی نہج البلاغہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ قرآن مجید کے بعد سب سے بڑی انسان ساز کتاب ہے۔ اس سے بڑی کوئی انسان ساز کتاب نہیں ہے۔ اور ولی عامر آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے مشکلات سے نکلنا ہے، دیکھیں کتنی مشکلات ہیں آج کل کے زمانے میں، تو ہماری آج کی تمام مشکلات کے حل کے لیے بہترین پشت پناہ نہج البلاغہ ہے۔ نہج البلاغہ سب سے زیادہ آسان، سلیس، شیرین اور دردوں کی بہترین دوا، حیات طیبہ کی جانب بہترین رہنما کتاب ہے۔ یہ کتاب امام علی کی حکومت کے زمانے میں سخن اور سیرت علوی سے ایسے بے مثال چناؤ پر مشتمل ہے جو کہ ہمارے آج کے حالات سے کافی مشابہت رکھتی ہے جو ہم گزار رہے ہیں، لہٰذا اسے انسان کی مادی اور معنوی سعادت کے لیے ایک مکمل رہنما سمجھا جا سکتا ہے، اور جو آج کے دور میں ہمارے لیے بہترین طور پر رہنما اور رہبر ثابت ہو سکتی ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب کی عالم میں فقط نہج البلاغہ کے ذریعے سے ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں مولا کائنات کی دنیا میں داخل ہوں، مولا کائنات کو چلتا پھرتا دیکھیں، مولا کائنات کو مجسم دیکھیں، تو نہج البلاغہ میں داخل ہو جائیں۔ نہج البلاغہ کو سمجھنے کے لیے اسی لیے اس درس کو رکھا گیا کہ پہلے جو ہے وہ نہج البلاغہ کو سمجھنے کے لیے مراحل بتا دیے جائیں۔ نہج البلاغہ کو جب آپ پڑھنا چاہیں تو سب سے پہلے کا مرحلہ جو آئے گا نہج البلاغہ کا، ہم نے اس کو 5 مرحلے میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ایک یہ کہ نہج البلاغہ کو آپ پڑھیں گے، صرف نہج البلاغہ کا جو پہلا مرحلہ ہے نہج البلاغہ کا پڑھنا ہے، نہج البلاغہ خوانی جسے ہم کہیں گے۔ دوسرا مرحلہ آئے گا نہج البلاغہ کے فہم کا مرحلہ، کہ آپ نہج البلاغہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تیسرا مرحلہ آئے گا
نہج البلاغہ کو چکھنے کا۔ جب آپ اس ریسیپی کو تیار کر لیں گے تو پھر آپ چکھیں گے کہ یہ کیسی ہے۔ چوتھا مرحلہ آئے گا کہ نہج البلاغہ کے ساتھ ہم زندہ ہو جائیں گے، نہج البلاغہ۔ اور پانچواں مرحلہ نہج البلاغہ میں ہی فنا ہو جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں اس کتاب مظلوم کتاب، مہجور، جس طرح قرآن کے بارے میں کہا گیا قرآن کو مہجور کتاب بنا دیا گیا، اسی طرح ہم نے نہج البلاغہ کو بھی ایک مہجور کتاب بنا دیا۔ نہج البلاغہ کی 1000 سال سے زیادہ کی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے، جس نے بھی اس کتاب کو پڑھا وہ اس کا گرویدہ ہو گیا، اور اتنی مثالیں ہیں کہ بیان سے باہر ہیں۔ خود جارج جرداق کو آپ دیکھ لیں، خود بہت سارے لوگ۔ دوسرے مرحلے میں ہم امیر المومنین کی اپنی پدرانہ شفقت کے احاطے سے ایسے دل کو جو ان کے لیے ان کے موتی بکھیرنے کلام کی طرف مائل ہوا، یہ نہج البلاغہ کا فہم ہے، جس کو ہم کہیں گے فہم نہج البلاغہ۔ فہم نہج البلاغہ، پہلا مرحلہ نہج البلاغہ خواہین، یعنی ہم اس کو پڑھنا خوانی، اور دوسرا مرحلہ نہج البلاغہ کی فہم۔ تیسرے مرحلے میں جب نہج البلاغہ کسی کے دل میں داخل ہو جاتی ہے تو اب وہ اس کی شیرینی اور مٹھاس کو چکھے گا۔ یقین کیجئے جب آپ نہج البلاغہ کو پڑھیں گے اور اس کی مٹھاس اور اس کی شیرینی کو سمجھ جائیں گے تو یہ آپ کے دل میں اترتی چلی جائے گی، اور انسان اتنا ہی اس کا دیوانہ ہو جائے گا جیسے ایک عاشق معشوق کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ چوتھے مرحلے کے اندر نہج البلاغہ کے بعض معارف کا مزہ چکھنے کے بعد کم پر اکتفا نہیں کریں گے۔ مثلا کوئی چیز آپ چکھتے ہیں اور وہ پسند آتی ہے تو آپ اسے زیادہ کھانا چاہتے ہیں۔ نہج البلاغہ کی کیفیت بھی کچھ ایسے ہی ہے، یوں جو کوشش کرے گا اور جو چکھ لے گا پھر وہ کیا کرے گا، وہ اس کو اوڑھنا اور بچھونا بنا لے گا۔ فکر و خیال سب نہج البلاغہ ہو جائے گی۔ ایسے ایسے لذیذ ذائقے آپ کو نہج البلاغہ میں ملیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ آخری مرحلے میں داخل ہو کر امیر المومنین کی اس عاشق اور دل دادا کی یہ حالت ہو جائے گی جو نہج البلاغہ پڑھے گی، اس کی تمام آرزوئیں، تمام حسرتیں علی کی آرزو اور حسرتیں، اس کے درد علی کے درد، اس کی خوشیاں اور سرور علی کی خوشیاں اور سرور بن جائے گی۔ جب آپ کہتے ہیں سلما لمن سالکم ودوم لمن عادکم محبا لمن احبکم، یہ تفسیر بن جائے گی مولا کائنات کی اس نہج البلاغہ کو پڑھنے کے بعد۔ اور خدا سے دعا ہے پروردگار اس نہج البلاغہ کو جو ہم شروع کر رہے ہیں بار الہ، اسے سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ نہج البلاغہ مولا کائنات کی فصیح اور بلیغ اقوال کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس کی تشریح اور تفسیر اور گہرائیوں تک اتر کے ہی آپ اس حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں، اور اس حقیقت تک پہنچنے میں کئی برس درکار ہیں، کئی سال لگ جائیں گے۔ حضرت علی وہ انسان ہیں جس کی تمام تر فکری اور ذہنی بالغی جو ہے وہ مکتب رسول میں ہوئی ہے۔ آپ کی ذات کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ خود رسول خدا احمد مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے تمام درخت قلم اور تمام دریا سیاہی بن جائیں اور مولا کائنات کی فضیلت لکھیں اور جنات اسے گنیں تب بھی مولا کائنات کی فضیلت کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات کے کلام انتہائی فصاحت اور صراحت کے ساتھ بیان ہوا ہے، جو خود آپ علیہ السلام کے معجزات کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس طرح اس کتاب کا دامن انتہائی گہرا اور عمیق ہے۔ نہج البلاغہ کو ممتاز کتاب بنانے والی جو خصوصیت ہے، اس کی ایک خصوصیت میں اس کی جامعیت ہے۔ ہر لفظ امام کا جامع ترین ہے، وہ اس طرح کہ اس میں ایک انسان کو اپنی زندگی میں پیش آنے والے تمام مسائل اور اس سے متعلق اقوال مل جاتے ہیں۔ مولا کائنات کے کلام اس قدر دلچسپ اور جاذب عقل ہیں
کہ جو بھی مکتب فکر رکھنے والا اس کو پڑھتا ہے یہ کلام اس کے دل میں اتر جاتا ہے۔ اس کتاب کو دیکھیں، یہ کتاب جس کو ہم ہماری فضیلتوں کے لیے کافی ہے کہ ہم شیعوں کی یہ کتاب ہے اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں، مہجور کر دیا۔ جیسے کہ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ہم نے اس کتاب کو مہجور اس کتاب کو کہتا ہے جس کو نہ پڑھا جائے۔ جس طرح قرآن کے بارے میں رسول خدا، قرآن کی خود آیت ہے کہ رسول خدا شکوہ کریں گے کہ اے اللہ اس قوم نے اس کتاب کو مہجور کر دیا، ہم نے بھی اس کتاب کو مہجور کر دیا۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کتاب سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ مجھے یہ لگتا ہے اگر آپ اس سے پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت ہی خوبصورت کلام ہے۔ اس کتاب میں جو خطبے جو ہیں وہ جناب مولا کائنات کے، وہ تقریباً 229 خطبے جو ہے امام نے بیان کیے ہیں، اور بہترین اور شاہکار خطبے موجود ہیں، اور 79 تقریباً مکتوب ہیں جو مختلف دور میں مختلف اوقات میں مولا کائنات نے لکھے ہیں، اور 480 اس میں کلمات خسار ہیں جو زندگی کی بہترین اصولوں کو سمجھنے کے لیے، اس کو ہائپوتھیسس بھی کہہ سکتے ہیں، بہترین جملہ اور بہترین نتیجہ ہے زندگی کے بہت سارے مسائل کا۔ نہج البلاغہ کی اہم ترین خصوصیت کیا ہے؟ آیت اللہ خامنہی فرماتے ہیں نہج البلاغہ کی باتیں اس کی حکیم کی باتوں کی طرح ہیں جو زندگی کے ہنگاموں میں ایک معاشرے میں پائے جانے والے تمام ممکنہ حقیقتوں اور مختلف مسائل سے کنارہ کش اختیار کیے گوشہ عافیت میں بیٹھا ہے۔ اسلامی معارف کو بیان کر رہا ہے، بلکہ یہ ایک ایسے انسان کی باتیں اور اقوال کا مجموعہ ہے جو ایک عظیم معاشرے کی رہنمائی کی ذمہ داری کا بوجھ کاندھوں پر اٹھائے ہوئے ہے، اور دین کو مکمل طور پر سمجھنے کے ساتھ ساتھ تمام اسلامی اور قرآنی علوم پر کڑی نظر رکھتا ہے۔ یہ انسان معرفت سے مالا مال دل اور عظیم روح کے ساتھ ذمہ دارانہ طور پر لوگوں کا سامنا کرتا ہے، ان سے مکالمہ کرتا ہے، ان کے سوالات کے جوابات دے کر ان کی الجھنوں کو سلجھاتا ہے۔ نہج البلاغہ جیسی کتاب کی وجود میں آنے کا پس منظر اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اس کتاب نہج البلاغہ سے متعلق مسائل کے بارے میں آیت اللہ شہید مطہری کتاب کا جو آپ کو نام بتاتا ہوں جہاں سے میں نے یہ تعارف پڑھا ہے، یہ نہج البلاغہ کے اسرار اور رموز ہیں، اور یہ کتاب جو ہے وہ شہید مطہری، آیت اللہ شہید مطہری جو نہج البلاغہ کا مطالعہ کرتے ہیں ان سے پوچھے گئے کچھ سوالات ہیں جس سے آپ نہج البلاغہ کی اہمیت اور جامعیت کا اندازہ لگائیں۔ ایک سوال نہج البلاغہ کے معاملے میں شہید مطہری سے کیا گیا کہ نہج البلاغہ کی خوبصورتی کی خصوصیات کو پرکھنے کا معیار کیا ہے؟ مطلب ایک انسان جس کو کہیں کہ یہ بہت خوبصورت ہے کیسے پتہ چلے گا؟ تو آیت اللہ شہید مطہری نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہتے ہیں ایک ایسے شخص کے لیے جسے سخن شناس کہا جا سکتا ہے، جو کلام کی خوبصورتی کو محسوس کرنے اور پرکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہر کوئی یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ کلام کی خوبصورتی، اس کی اونچ نیچ، اس کی فصاحت، اس کو بلاغت کو اور اکثر تو ہم میں سے ایسے ہی ہوں گے جن کو فصاحت اور بلاغت کے معنی بھی نہیں معلوم ہوں گے کہ فصاحت اور بلاغت کہتے کسے ہیں۔ فصاحت اور بلاغت وہ خوبصورت اور شیریں کلام جو آسانی کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ آپ کے دل میں اتر جاتا ہے۔ نہج البلاغہ کی اس خصوصیت کی تشریح اور وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود آیت اللہ شہید مطہری کہتے ہیں یہ تو ہم نہج البلاغہ کی تفسیر کر کے اپنا دل مطمئن کر رہے ہیں، ورنہ وہ ایسا کلام ہے کہ جس کے لیے شہید مطہری کہتے ہیں اس کو تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ اتنی خوبصورت کلام، اتنا خوبصورت اقوال ہے مولا کائنات کے، بنیادی طور پر خوبصورتی کو محسوس کرنے والی چیز ہوتی ہے جو احساس ہوتا ہے، جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی آپ خوبصورتی کو کیسے محسوس کرتے ہیں یہ آپ بیان نہیں کر سکتے۔ نہج البلاغہ اپنے دامن میں 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی اپنے سامع اور قاری کے لیے وہی حیرت انگیز، لذت اندوز چاشنی اور مٹھاس سمیٹے ہوئے جس سے 1400 سال پہلے لوگ محظوظ
ہوتے تھے۔ ایک اور سوال کے جواب میں آیت اللہ شہید مطہری نے کہا کہ حضرت علی کے صحابیوں میں ان کے اقوال کی کیا اہمیت اور حیثیت تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ مولا کائنات کے تمام دوست، خاص طور پر وہ دوست جو خطیبانہ مزاج رکھتے تھے، ہم میں سے وہ تمام لوگ جو خطیب ہیں اور جو مجالس پڑھنے والے ہیں، جو لوگوں کی طرف جو ہے وہ درس و تدریس کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ کلام کیا کلام ہے، امام علیہ السلام کے اقوال پر دل و جان سے قربان ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے الفاظوں میں جو چاشنی ہے یا لوگ جو ہمیں پسند کرتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کمال کس کا ہے؟ یہ مولا کائنات کے ان الفاظ کا، معصومین کے اقوال کا کمال ہے۔ ورنہ میری کیا اوقات ہے کہ میں لوگوں کے اپنے کلام سے لوگوں کے دل میں گھر کر جاؤں؟ یہ تو مولا کائنات کا کلام ہے، جس سے میں مدد لیتی ہوں، جس سے میں جو ہے وہ استعارہ لیتی ہوں اور لوگوں کو بیان کرتی ہوں۔ ورنہ میں کیا اور میری اوقات کیا؟ خود آیت اللہ شہید مطہری کہتے ہیں کہ امام کے اصحاب بھی ان کے اقوال پہ دل و جان سے قربان تھے۔ اور ایسے دوست جن میں ابن عباس ہیں، وہ کتاب البیان والتبیین میں جو حافظ کے بیانات کی روشنی میں واضح کیا گیا، ابن عباس خود بھی زبردست خطیب تھے، اس کے باوجود حضرت علی کی باتوں کو سننے کے لیے بے قرار اور بے چین رہتے تھے، یہاں تک کہ جس وقت حضرت علی نے اپنا خطبہ شکشکیہ دے رہے تھے تو ابن عباس جو ہے وہ حضرت مولا کائنات کے پاس موجود تھے۔ اس موقع پر کوفے سے تعلق رکھنے والا ایک شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے آپ کو ایک خط دیا، جس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ اس میں کچھ فوری جواب طلب مسائل تھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے خط پڑھنا شروع کر دیا۔ جب فارغ ہوئے تو ابن عباس نے عرض کی، حضور بیان جاری رہے، لیکن آپ دوبارہ باتوں کی ٹوٹا ہوا سلسلہ جوڑنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ ابن عباس نے کہا، باخدا قسم مجھے کسی کلام کے ناتمام رہ جانے کا اتنا افسوس نہیں ہے جتنا اس خطبے کے ناتمام رہ جانے کا افسوس ہے۔ یعنی خطبہ شکشکیہ جو آپ پڑھتے ہیں نہج البلاغہ کے اندر، یہ مکمل نہیں ہے، یہ خطبے کا ایک حصہ ہے جو مولا کائنات مکمل نہیں کر سکتے۔ بہرحال ہم مولا کائنات کے ان کلام کے ساتھ اس کلام میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور امام کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ لوگ جو آیت اللہ شہید مطہری سے ایک سوال کیا گیا، کیونکہ اندازہ ہے مجھے کہ وہ لوگ جو ممبر پر بیٹھتے ہیں وہ ضرور سنیں گے۔ میں کم علم خاتون ہوں اور یقیناً اس علم کے سمندر میں غوطہ لگانے کی طاقت اور ہمت کو جمع کرتے ہوئے کوشش کر رہی ہوں۔ پروردگار عالم اس کوشش کو کامیاب کرے۔ لیکن وہ لوگ تمام لوگ جو ممبر پر بیٹھتے ہیں یا ممبر پہ بیٹھنے والوں کو سنتے ہیں، ان کے اوپر مولا کائنات کی اس جملے کی، اس کلام کی کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ پڑھنے والے، آپ میں سے بہت سارے پڑھنے والے سمجھ سکتے ہیں۔ جو لوگ آپ علیہ السلام کے خطبات سنتے ہیں، ان پر اس کا سخت اور گہرا اثر ہوتا ہے اور واعظ و نصیحت دل پر اثر کرتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو جب میں خود کسی کلمات خسار کو پڑھ رہی ہوتی ہوں اور میرے دل پہ وہ ایسے جم کے لگتے ہیں اور میرا دل کرتا ہے میں اس کو بار بار پڑھوں۔ کتنا خوبصورت کلام کہ اندر سے ایک دل کرتا ہے واہ واہ، بہترین انسان، ایک مرتبہ جیسے اندر سے ایک آواز نکلتی ہے، کیا بہترین کلام ہے یہ کلام، جو ہمیں زندگی گزارنے کے بہترین اصول سمجھانے والا ہے۔ اس کا آغاز ہم انشاءاللہ امام کے مکتوبات سے کریں گے، خطبات اور کلمات خسار۔ بہرحال خطبات وہ بہترین کتابیں، البتہ میں کچھ کتابوں کے نام بتا دوں۔ امیر المومنین کتاب جو ہے وہ کلام امیر المومنین کے نام سے کافی جلدوں پہ ہے، اور اس کو جو تالیف کیا ہے وہ آغا شہنشاہ نقوی نے کیا ہے۔ اس کتاب کی تقریباً 3 جلدیں میرے پاس ہیں موجود۔ آپ میں سے جو بھی چاہتا ہے کہ وہ اس کتاب کو حاصل کرے تو وہ مجھے کانٹیکٹ کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس درس کو آگے بڑھائیں گے، آپ اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار اس کلام کو ہمارے ذہن میں
ہمارے قلب میں اور کردار میں اتار دے، تاکہ ہم امام کے سچے جانشین بنتے ہوئے امام زمانہ کے ناصر بن سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔